سب سے زیادہ جو دعا ہمارے نبی کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اس میں آ گئی، دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی چوکی نہیں، چھوٹی نہیں اس دعا سے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا میں بھی ہر اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہر اچھائی عطا فرما، دنیا میں بھی ہر بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں ہر بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور عذاب جہنم سے بچا لے پروردگارا۔ آپ بتاؤ کیا چھوٹا اس دعا میں؟ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی آ گئی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ حضرات، ابھی میں نے آپ کے روبرو سورۃ المومن کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہم سب سے، سارے بندوں سے مخاطب ہو کر اس سے مانگنے اور اس سے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ اے میرے بندو مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، مجھے یاد کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ مجھ سے مانگتے نہیں، مجھ سے دعا کرتے نہیں اور میری عبادت کرتے نہیں اور میری عبادت سے اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ ذلیل و خوار ہو کر وہ جہنم رسید ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دعا کا حکم دیا ہے اور اپنے بندوں سے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ مانگنا یہ تمہاری ضرورت بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ مجھ سے مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم مجھے اپنا خدا سمجھتے ہو، اپنا معبود سمجھتے ہو، اپنا رب سمجھتے ہو، اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، اور میرا وعدہ ہے کہ جو بندے مجھ سے مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور پھر کہا کہ جو مانگتے نہیں ہیں گویا وہ عبادت سے انحراف کر رہے ہیں، اور جو اللہ سے مانگتے نہیں، اس کی عبادت کرتے نہیں، ان کا انجام برا ہوگا۔ نسائی کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لم یسأل اللہ تعالی یغضب علیہ، جو بندے اللہ سے مانگتے نہیں، اللہ سے پوچھتے نہیں، اللہ سے دعا کرتے نہیں، ایسے بندوں پر اللہ کو غصہ آتا ہے۔ تو حضرات، یہ آیت دعا کرنے کی تعلیم دیتی ہے، دعا کرنے کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں جہاں دعا کرنے کا حکم آیا ہے، وہیں قرآن مجید دعا کا طریقہ بھی بتاتا ہے، دعا کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے، دعا کیسے ہونی چاہیے۔ چنانچہ آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن مجید میں جا بجا بے شمار صورتوں میں اللہ رب العزت نے بے شمار دعائیں نقل کی ہیں، پیغمبروں کی دعائیں، رسولوں کی دعائیں، انبیاء کی دعائیں۔ ان دعاؤں کو پڑھنے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ رب العالمین سے مانگنے کا ادب کیا ہے، رب العالمین سے کیسے مانگنا چاہیے، کیا کیا مانگنا چاہیے اور کیا نہیں مانگنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے کتاب و سنت میں بڑی تفصیلی تعلیمات ہیں۔ آج کے خطبے میں میں اسی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھو، مانگنا تو ہے، سبھی کو دعا کرنا ہے، دعا سے کوئی بے نیاز نہیں، لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ مسنون الفاظ میں دعا کریں۔ کوئی بھی بندہ اپنی زبان میں، اپنی لینگویج میں، اپنی الفاظ میں اللہ سے دعا کر سکتا ہے،
وہ مانگ سکتا ہے. دنیا کی کسی بھی لینگویج میں وہ دعا کرے, اپنی کوئی بھی ضرورت اللہ سے مانگے, بالکل گنجائش ہے, دروازہ کھلا ہے. لیکن جب ہم اپنے الفاظ میں دعا کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا اندیشہ یہ رہتا ہے کہ کبھی کبھار انسان جب اپنے الفاظ میں دعا کرتا ہے نا تو نہیں مانگنے کی چیز اللہ سے مانگ بیٹھتا ہے. نبی کی دعائیں جو بتاتی ہیں کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا ہے, جب ہم اپنے الفاظ میں دعا کرتے ہیں تو یہ غلطی ہو جاتی ہے, نہیں مانگنے کی چیز اللہ سے مانگ لیتے ہیں. یا کبھی کبھار ہم سے دعا میں ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ان چیزوں کو پسند نہیں فرمایا ہے. اس کی مثال کہ جب ہم اپنی طور پر اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں دعا کرتے ہیں تو کیسی غلطی ہو سکتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی کے بارے میں آپ کو اطلاع ملی, بہت بیمار ہیں, بہت بیمار ہیں. پیارے نبی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, دیکھا حالت خراب ہے. روایت کے الفاظ ہیں چوزے جیسے ہو گئے, دبلے پتلے لاغر, جیسے چوزا ہو چوزے جیسے ہو گئے. ان کی حالت دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی تو بڑے دور اندیش ہوتے ہیں, پیارے نبی کو ایک گمان ہوا. پیارے نبی نے ان صحابی سے پوچھا اللہ سے کچھ دعائیں تم کرتے رہے کیا, اللہ سے کچھ مانگتے رہے, تم کوئی دعا کرتے رہے پچھلے دنوں میں, پچھلے ایام میں؟ صحابی نے کہا ایک دعا تو کرتا تھا اللہ کے نبی. کہا کیا دعا؟ کہا میں اللہ سے کہتا تھا اے اللہ اگر آخرت میں عذاب ملنے والا ہے مجھے, وہ عذاب آخرت میں مت دے, وہ عذاب دنیا ہی میں دے دے مجھے. پیارے نبی نے کہا تمہاری یہی دعا تو سبب ہے تمہاری اس حالت کا. ہاں, کیوں ایسی دعا کر رہے تھے کہ آخرت کا عذاب دنیا ہی میں دے دے مجھے؟ یہ دعا کیوں نہیں کی اے اللہ آخرت میں بھی عذاب نہ دے دنیا میں بھی عذاب نہ دے؟ یہ دعا کیوں نہ کی؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاش تم یہ دعا پڑھے ہوتے, یہ کہے ہوتے اور اپنے رب سے یہ مانگے ہوتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے اور عذاب جہنم سے بچا لے. ایسا کیوں نہیں مانگا؟ دیکھ رہے ہیں آپ, ایک مثال ہے کہ جب ہم اپنے الفاظ, دیکھو میں کہہ رہا ہوں اپنے الفاظ میں مانگنا بالکل جائز ہے, یہ غلط نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں جب ہم اپنے الفاظ میں دعا کرتے ہیں تو اپنی کم علمی کی وجہ سے کبھی کبھار ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اب ان صحابی کی وہ جو حالت ہوئی ان کی دعا کی وجہ سے ہوئی, انہوں نے وہ مصیبت مانگ کر لی, اے اللہ آخرت کا عذاب مجھے دنیا ہی میں دے دے. وہ عذاب پیارے نبی نے کہا کہ ربنا آتینا فی الدنیا پڑھ لیتے کافی ہوتا. دوسری ایک اور مثال دعا میں جہاں غلطی ہوتی ہے جب ہم اپنے الفاظ میں مانگتے ہیں. صحابی رسول عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ, انہوں نے اپنے بیٹے کو سنا, ان کا لڑکا دعا کر رہا تھا اور اللہ سے مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ. کیا کہہ رہا تھا ان کا لڑکا؟ اے اللہ کل جب میں قیامت کے روز جنت میں تو مجھے داخل کرے گا تو مجھے جنت میں جو محل ہے نا وہ رائٹ سائڈ چاہیے, جنت کے رائٹ سائڈ میں چاہیے, اور وہ بھی وائٹ رنگ کا, وائٹ کلر کا محل چاہیے. اللہ تعالیٰ صحابی کے بیٹے اللہ سے مانگ رہے کہ جنت الفردوس کے رائٹ سائڈ وائٹ کلر کا محل چاہیے. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے جنت مانگو بس ہے, اللہم انی اسألک الجنہ بولو بس ہے, وتعوذ بہ من النار عذاب جہنم سے پناہ مانگو بس ہے, جنت مل جائے بس نہیں کیا, رائٹ سائڈ ملے, لیفٹ سائڈ ملے, ریڈ ملے, وائٹ ملے, بلیک ملے, یہ کیا تم نے چھیڑ رکھا ہے؟ پھر کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ, میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو پاکی صفائی اور دعا کے سلسلے میں حد سے تجاوز کریں گے, غلو سے کام لیں گے. پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں دعا کے حوالے سے جن فتنوں کا اندیشہ ظاہر کیا ہے اس میں سے ایک کیا کہ دعا میں غلو. کیا ہے غلو؟
جو نہیں مانگنا ہے وہ مانگتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ لوگ دعا کرے اللہ ساری دنیا کو ہدایت دے دے. بظاہر سننے کے لیے بڑی اچھی دعا ہے، ساری دنیا کو ہدایت دے دے، مگر یہ دعا اللہ کی ان سنتوں کے خلاف ہے، اللہ کے اس دستور کے خلاف ہے، اور اللہ کے اس قانون کے خلاف ہے کہ اس زمین پر حق اور باطل ہمیشہ سے رہے اور ہمیشہ رہیں گے. حق بھی رہے گا، باطل بھی رہے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. قیامت کی صبح تک حق اور باطل کی یہ جنگ جاری رہے گی، لڑائی جاری رہے گی. حق پرست بھی رہیں گے، باطل پرست بھی رہیں گے. یہ اللہ کا دستور ہے. ایسے میں جب میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ ساری دنیا کو ہدایت دے دے، اس زمین پر کسی نافرمان کو مت رکھ، سب کو فرما بردار بنا دے، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے. یہ دعا میں غلو ہے. تو بھائیو، سب سے پہلی چیز جو یاد رکھی دعا کے سلسلے میں، کوشش کیجئے مسنون الفاظ، دعا کے وہ الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں، دعا کے وہ الفاظ جو حدیثوں میں آئے ہیں، جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ دعا ان الفاظ سے آپ رب سے مانگا کریں. اچھا آپ کہیں گے یہ لمبی لمبی دعائیں کسے یاد ہوں گی؟ بھائی شروع میں دیکھ کے پڑھو، تو دیکھ کے پڑھو. کوئی ضروری نہیں کہ آپ دعا جو ہے یاد کر کے بیٹھ کر کے پڑھنے ہی سے قبول ہوتی ہے. نہیں، اگر جب تک یاد نہیں ہو رہی ہے آپ دیکھ کے پڑھیے اور دیکھ کے مانگیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کوئی حرج نہیں، اور دھیرے دھیرے یہ دعائیں یاد ہو جائیں. قرآن اور حدیث کی دعاؤں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے اندر جو جامعیت ہے اور ان کے اندر جو معنویت ہے، الفاظ کم سے کم ہوتے ہیں اور معنوں کے سمندر ان دعاؤں میں ہوتے ہیں. اور پیارے نبی کی عادت تھی کہ آپ دعا کے سلسلے میں ہمیشہ جامع دعاؤں کو پسند کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں پیارے نبی جامع ترین دعاؤں کا انتخاب کرتے تھے، جامع الفاظ میں دعا کرتے تھے، باقی الفاظ کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اور فرماتی ام المومنین سب سے زیادہ جو دعا ہمارے نبی کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اس میں آ گئی. دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی چوکی نہیں، چھوٹی نہیں اس دعا سے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ دنیا میں بھی ہر اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہر اچھائی عطا فرما. دنیا میں بھی ہر بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں ہر بھلائی عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور عذاب جہنم سے بچا لے پروردگارا. آپ بتاؤ کیا چھوٹا اس دعا میں؟ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی آ گئی. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہوئے، حج ہو کہ عمرہ، طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان جب بھی آتے تھے آپ یہ دعا پڑھتے تھے طواف کے ہر چکر میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بھائیو آپ کچھ نہ مانگے، ربنا آتنا کی دعا اگر آپ مانگ لیے، آپ نے دنیا بھی مانگ لی، آپ نے آخرت بھی مانگ لی، آپ نے اپنے اچھے انجام کا سوال بھی رب سے کر لیا. اس لیے پیارے نبی سے ثابت شدہ دعائیں اور قرآنی دعاؤں میں جو جامعیت ہے وہ ہمارے الفاظ میں نہیں آ سکتی ہے. قرآن پڑھیے، قرآن مجید پیغمبروں کی بہت ساری دعائیں نقل کرتا ہے. پیغمبروں کی دعاؤں کو غور سے پڑھنا چاہیے. ہمیں دعا کا طریقہ، قرینہ، سلیقہ سمجھ میں آتا ہے کہ دعا کس عاجزی سے مانگی جانی چاہیے، کس انکساری سے مانگی جانی چاہیے، اور دعا میں کیا کیا مانگنا چاہیے. بطور مثال اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں سلیمان علیہ السلام. یہ بھی اور ان کے والد بھی انبیاء و رسول میں ان دونوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے ان دونوں پیغمبروں کو نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان دونوں کو خلافت بھی عطا کی تھی، اور بڑے ہنر، بڑی قابلیتیں، بڑی صلاحیتیں. لوہا نرم کر دیا تھا، تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، پرندوں کی بولیاں سنتے تھے، ہواؤں میں اڑتے تھے. فلائٹ تو 1 صدی کا سفر ہے، 1.25 صدی 1.5 صدی سے فلائٹ کا انسان اڑنے لگا. اور قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہزاروں سال پہلے ہواؤں میں اڑ کر بتا دیے، ہزاروں سال پہلے ہوا میں اڑ کر بتا دیے. سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھتے تھے، ہوا کو حکم دیتے تھے، اور جدھر ان کا حکم ہوتا ہوا ادھر چلنے لگتی. ہواؤں میں اڑ کے دکھا دیا سلیمان علیہ السلام نے. اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دعا کرتے ہیں، بڑی پیاری دعا، بڑی پیاری دعا.
جس کو بھی زندگی میں نعمت ملی ہوئی ہے اس کو یہ دعا کرنا چاہیے، اور جس کو نعمت اپنے ماں باپ سے وراثت میں آئی ہے اس کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے، اور نعمتیں مال دولت کی شکل میں نہ بھی ملی ہوئی ہو تب بھی یہ دعا کرنی چاہیے۔ بڑی پیاری دعا جو اللہ سورۃ النمل میں نقل کرتا ہے، سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ دیکھو رب پیغمبر بتاتے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے کیا کیا مانگنا چاہیے۔ کہہ رہے اے اللہ مجھے توفیق دے کہ جو تیری نعمتیں مجھے حاصل ہیں ان کی شکر گزاری کروں، اور جو نعمتیں تو نے میرے والدین کو دے رکھی تھی، میرے آبا و اجداد کو دے رکھی تھی، ان نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق دے پروردگارا۔ اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے اللہ ہی سے توفیق مانگنی چاہیے، سمجھ رہے؟ اور پھر کہا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، تیری شکر گزاری کی توفیق کے ساتھ ساتھ اے اللہ ایسے نیک عمل کی توفیق دے دے جس سے تو خوش ہو جائے۔ لوگ خوش ہوتے ہو، لوگ کیا کہتے ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں، زندگی میں ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو خوش ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور پروردگارہ دنیا تو نے میری بنا دی، اب اپنے فضل و کرم سے ادخلنی برحمت۔ دیکھو وہ تو نبی ہے، نبی تو صالح ہوتا ہی ہے، پھر بھی ان کا تواضع، ان کی عاجزی، ان کی انکساری، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تو اپنی رحمت سے اپنے نیک صالح متقی بندوں میں مجھے شامل کر لے۔ کتنی پیاری دعائیں انبیاء کی۔ سورہ یوسف پڑھو آپ، یوسف علیہ السلام اس مقام کو پہنچے کہ مصر کے تخت و تاج کے مالک بن گئے، مصر کے کرتا دھرتا بن گئے، سارا مصر ان کے اشاروں پہ چل رہا ہے، اور دنیا میں جو ترقی کا آخری زینہ ہوتا ہے، ترقی کی معراج ہوتی ہے، حکومت، سلطنت، خلافت، اقتدار، اختیار، کرسی، اس پر فائز ہونے کے بعد اور اقتدار حاصل کر کے انسانیت کی خدمت کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام، ایک پورے قصہ یوسف کا خاتمہ قرآن ایک دعا سے کرتا ہے جو یوسف علیہ السلام نے کی تھی۔ کیا دعا ہے؟ فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ اے اللہ تو نے مجھے سلطنت عطا کی، شکر ہے تیرا، اور اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا، شکر ہے تیرا۔ فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی پیدا کرنے والی ذات، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا ولی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اے اللہ بس تجھ سے اب ایک چیز مانگتا ہوں بس۔ کہا کیا؟ توفنی مسلمہ، میری زندگی کا خاتمہ اچھا کر دے، ایمان کی موت دے دے، اسلام کی حالت میں وفات دے، والحقنی بالصالحین، اور اچھی حالت میں موت دے کر عالم برزخ میں، قبر میں اور آنے والی آخرت میں اپنے نیک بندوں کے زمرے میں مجھے شامل کر دے۔ یہ انبیاء کی دعائیں، پیغمبروں کی دعائیں جو بتاتی ہیں کہ رب سے مانگتے ہوئے کس عاجزی سے مانگنا چاہیے اور کس انکساری سے مانگنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے آپ، پیغمبروں کی زندگی میں دعاؤں کا اثر، دعائیں کیا رنگ دکھاتی تھیں اور دعائیں کیا اثر دکھاتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پڑھیے آپ، جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ اب نبی بن گئے میرے، مصر کو جانا ہے اور فرعون کے دربار میں جانا ہے، فرعون کے دربار میں جانا ہے اور جا کے اس کو دعوت دینی ہے، میرا پیغام اس تک پہنچانا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے موسیٰ، کیوں؟ فرعون ڈھونڈ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، بچتے بچاتے مصر سے نکلے تھے کیونکہ غلطی سے قتل ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، فرعون ڈھونڈ رہا تھا قتل کرنے کے لیے، بچتے بچاتے نکلے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، جس مصر سے بچتے بچاتے آیا ہوں اب اسی مصر میں جانا ہے، جس دربار میں میرے قتل کے مشورے ہو رہے تھے اب اسی دربار میں جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا
وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اے اللہ تو مصر جانے کے لیے مجھے کہہ رہا ہے، دربار فرعون میں جانے کے لیے مجھے کہہ رہا ہے، پروردگارا میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ شاید میں وہاں جانے کے بعد میرا سینہ گھٹ جائے گا، میری زبان چلے گی نہیں، میری زبان چلے گی نہیں، میرا دم گھٹ جائے گا، سینہ گھٹ جائے گا۔ جیسے ہی فرعون کے پاس جانے کا حکم سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ معذرت پیش کی، لیکن اللہ نے انہیں جو دعا سکھائی اور اللہ سے دعا کرنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد، کون سی دعا؟ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے وہ دعا نقل کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ سورہ طٰہٰ میں بڑی پیاری دعا ہے۔ ہاں، جب کہا گیا فرعون کے پاس جاؤ اور انہوں نے نفسیاتی طور پہ دباؤ محسوس کیا تو دعا کی شرح صدر کی کہا، رب اشرح لی صدری، اللہ مجھے میرے سینے کو کھول دے، شرح صدر فرما دے، ویسر لی امری، اور میرا یہ مشن میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور اے اللہ میری زبان میں جو گرہ لگی ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں لکنت تھی، میری زبان کی اس گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، اور ایسی بات مجھے کرنے کی توفیق دے کہ جو اس کے دل میں اتر جائے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور پروردگارا میں اکیلا ذرا ڈر محسوس کر رہا ہوں، میری فیملی سے میرا ایک مددگار کھڑا کر دے، کون؟ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرے مشن میں میرا ساتھی بنا دے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرے بھائی ہارون کو میرے مشن میں میرے ساتھ کر دے، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم دونوں بھائی مل کر زیادہ سے زیادہ تیری حمد و ثنا کریں، تیرا ذکر کریں، تیری پاکی بیان کریں۔ اللہ نے کہا، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تمہاری مراد منظور قبول ہو چکی، تمہاری دعا قبول ہو چکی، جو مانگا تم نے وہ اب تمہیں مل چکا، اب جاؤ۔ اور اس کے بعد سورۃ الشعراء پڑھیے، سورۃ الشعراء پڑھیے۔ مصر جانے کے بعد، دربار فرعون میں کھڑے ہونے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو للکارا، فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے جو بات کی اور اس کے سوالوں کے جو جوابات دیے، لاجواب کر کے چھوڑ دیا فرعون کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ایک ایک جملے پر ہکا بکا رہ گیا فرعون، دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، سمجھ رہے؟ سورۃ الشعراء کے دوسرے رکوع میں وہ مضمون ہے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو سوال جواب چلے وہ خود ایک لمبا مضمون ہے۔ کہیں دور دور تک کوئی خوف، کوئی ڈر جو انہوں نے شروع میں محسوس کیا تھا، کہا تھا کہ میرا سینہ گھٹ جائے گا، میری زبان چلے گی نہیں، وہی دربار تھا یہ جس دربار میں چند دن پہلے ان کے قتل کے مشورے ہو رہے تھے، اور آج اللہ نے اسی دربار میں بھیجا تو دعائے رب اشرح لی صدری کا کرشمہ ہے کہ اس کے دربار میں کھڑے ہو کر اسے لاجواب کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ دعائیں اس طرح اپنا رنگ دکھاتی ہیں بھائیوں، اپنا اثر دکھاتی ہیں بھائیوں، جب ادب سے مانگا جائے، سلیقے سے مانگا جائے، قرینے سے مانگا جائے، اور ہماری زندگی میں قبولیت دعا کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تب۔ اس لیے پیغمبروں کی دعائیں، پیارے نبی سے آئی ہوئی دعائیں، ان دعاؤں کو یاد کرو، اپنے سینے کو، اپنے دل کو دعاؤں کا گھر بنا دو۔ قرآن کی آیتیں جیسے بیعت کرتے ہو، دعاؤں کو یاد کرو، دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ہے۔ دیکھو ہماری اور آپ کی زندگی کی ہزار ٹینشن ہیں، ہزار الجھنیں ہیں، زندگی مسائل کا سفر ہے، آپ دعاؤں کو معنی کے ساتھ پڑھو، آپ کو لگے گا یہ دعائیں میری اور آپ کی زندگی کی ہر الجھن کا حل پیش کر رہی ہیں۔ کیا کیا مانگا ہے پیارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے؟ دیکھو صبح و شام پیارے نبی کچھ دعائیں کرتے تھے، صبح فجر بعد، شام کو مغرب سے پہلے، تقریباً 20 کے قریب دعائیں ہیں جو ثابت ہیں جو پیارے نبی مانگا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک دعا ہے، بڑی پیاری دعا، آپ ذرا اس کے معنی پہ غور کرو۔ میری اور آپ کی جو پرسنل لائف ہے، فیملی لائف ہے، بزنس لائف ہے، اس سے ریلیٹڈ کتنی باتیں دیکھیے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ،
اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يديك ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بہت پیاری دعا. کیا ہے دعا؟ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں. مجھے دنیا میں بھی عافیت سے رکھ اور آخرت میں بھی عافیت سے رکھ. اللهم إني أسألك العفو والعافية. اے اللہ میں تجھ سے عفو درگزر کا سوال کرتا ہوں اور عافیت مانگتا ہوں. فی دینی و دنیایا. میرے دین کو عافیت میں رکھ، میری دنیا کو عافیت میں رکھ. نہ میرے دین کو کوئی نقصان پہنچے، نہ میری دنیا کو کوئی نقصان پہنچے، نہ میرے ایمان کو کوئی نقصان پہنچے، نہ میرے بزنس کو کوئی نقصان پہنچے. سمجھ رہے؟ وَأَهْلِي. اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں میرے فیملی کے لیے. آج میں نے صبح کی ہے، آج میں نے شام کی ہے، میرے سارے فیملی ممبرز عافیت میں رہیں، کوئی بیمار نہ ہو، کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، میرے سارے فیملی ممبرز محفوظ رہیں. وَمَالِي. اے اللہ میرے مال میں عافیت مانگتا ہوں، میرے مال کو محفوظ رکھ، میرے کاروبار کو محفوظ رکھ، میرے بزنس کو محفوظ رکھ، میری جائیداد کو محفوظ رکھ. ہاں وَمَالِي. اس کے بعد اللہم استر عوراتی. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ ویکنس ہے، میرے کچھ کمزوریاں ہیں جو تیرے بندے نہیں جانتے. اے اللہ آج تک تو نے میرے کمزوریوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، ہمیشہ اسی طرح پردہ ڈالے رکھ، میرے عیبوں کو چھپا دے پروردگار. کیا بڑی بات ہے. اللہم استر عورات. میری کمزوریوں اور میرے عیبوں کو چھپا دے پروردگار. وآمن روعاتی. اور اے اللہ میرے خوف کے معاملات کو پرامن کر دے. کوئی مجھے ڈرا رہا ہے، کوئی روڑی ہے، کوئی دھمکی دے رہا ہے، کوئی سیاستدان ہے جو ڈرا رہا ہے، میری جان کے لیے خطرہ ہے. آمن رواتی. میرے لیے زندگی میں میرے جو خطرے میں محسوس کر رہا ہوں، میرے سارے خطرات سے بچا کر میری زندگی کو پرامن کر دے. اور پھر اللہم احفظنی. اے اللہ میری حفاظت کرنا، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے اوپر سے. اے اللہ ساری جہتوں سے میری حفاظت کر، کہیں سے کوئی مصیبت مجھ پر نہ آئے. ہاں شیطان کیا بولا تھا؟ شیطان کو جب دھتکارا گیا، شیطان کہا تھا اللہ سے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اے اللہ تیرے بندوں پہ حملہ کروں گا. کہاں سے کروں گا؟ ان کے آگے سے حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا، ان کے دائیں سے حملہ کروں گا، ان کے بائیں سے. شیطان یہ رب سے کہہ کے آیا ہے کہ تیرے بندوں پر میں 4 جانب سے حملہ کروں گا. یہ شیطانی مشن ہے. اور یہاں دعا میں وہی بندہ مانگتا ہے اے اللہ ہر طرح سے میری حفاظت کر، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے. اور سب سے بڑی بات وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. اے اللہ تیری عظمت کا واسطہ، تیری عظمت کا واسطہ میرے نیچے سے کوئی خطرہ نہ آئے مجھ پر. یہ بڑی معنی خیز دعا. دعاؤں میں بڑی جامعیت ہوتی ہے. ایک زمانے میں کی گئی دعا دوسرے زمانے کے حالات میں کیسے فٹ ہوتی. اے اللہ میں تیری عظمت کا واسطہ دیتا ہوں کہ نیچے سے کوئی خطرہ مجھ پہ آئے. اب پرانے زمانے میں نیچے سے آنے والا خطرہ کیا تھا؟ زلزلہ تھا. لیکن آج جب ہم فلائٹ کا سفر کرتے ہیں، جب ہم فلائٹ میں اڑ رہے ہوتے ہیں، اس وقت اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. یہ کتنا معنی خیز ہے. اے اللہ میں تیری عظمت کا واسطہ دیتا ہوں نیچے سے کوئی خطرہ نہ آئے مجھ پر. فلائٹ میں اڑتے ہوئے یہ دعا پڑھو تو اتنا سکون مل جاتا ہے. خاص کر سفر کی دعا. سفر کی دعا کے معنی پہ غور کرو. 1400 سال پہلے جب انسان گھوڑے، گدھے اور اونٹ کی سواری کی سوا کوئی سواری نہیں جانتا تھا، وہ دعا آج جب انسان فلائٹ میں اور ٹرین میں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کر رہا ہے، اور آج کل کے جو سفر کے حالات ہیں، 1400 سال پہلے سکھائی گئی وہ دعا آج کے حالات پہ کیسے منطبق ہوتی ہے. سفر کی دعا پڑھ کے دیکھیے. اس لیے پیارے نبی سے آئی ہوئی دعاؤں میں جو جامعیت ہے، جو معنویت ہے، جو گہرائی ہے، وہ ہمارے الفاظ میں نہیں آ سکتی. بھائیوں اپنے الفاظ میں بھی کرو دعا، لیکن کوشش کرو کہ دعائیں یاد کرو. چھوٹی چھوٹی دعائیں اور پھر بڑی بڑی دعائیں. جیسے میں نے کہا کہ دیکھ کر پڑھو، کیا ضروری ہے کہ آپ حفظ کر کے ہی پڑھیں. سورۃ الحشر میں اللہ نے ایک اور پیاری دعا سکھائی. دعائیں بہت ہیں ہاں،
ہمارے معاشرے کو ضرورت. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. انصار اور مہاجرین کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. انصار اور مہاجرین کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے والذین جاءوا من بعدهم, ان کے بعد آنے والی نسلیں یہ دعا کرتی ہیں. کیا دعا کرتی ہیں؟ ربنا اغفر لنا, اللہ ہماری مغفرت فرما دے. مغفرت سب سے بڑی چیز ہے. ہم گنہگار ہیں, جان بوجھ کے بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں, انجانے میں بھی ہوتے ہیں. تو کہا والذین جاءوا من بعدهم, جو بعد میں آنے والی نسلیں ہیں وہ یہ دعا کرتی ہیں ربنا اغفر لنا, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور ہمارے وہ سارے مومن بھائی اور بہنیں جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ان کو بھی معاف فرما دے. سارے مرحومین 1400 سال میں گزرے ہوئے, جب بھی گزرے ہوئے ایمان کی حالت میں صحت عقیدہ پہ جن کی وفات ہوئی ہے. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ سارے اہل ایمان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا یہ صاحب ایمان کا اخلاقی فرض ہے, صرف اپنے بیوی بچے نہیں. اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمارے ان سارے بھائی بہنوں کو معاف کر دے جو اس دنیا سے گئے ایمان کی حالت میں. اور اس کے بعد بڑی پیاری دعا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا, اور پروردگارا ایمان والوں کے حق میں ہمارے دل میں ذرا بھی کینہ کپٹ نہ رکھ. ایمان والوں کے حق میں ہمارا دل آئینے کی مانند صاف ہو. آج دین کا مطلب ہو گیا نفرت. دین کے نام پہ نفرت پھیلائی جاتی ہے, نفرت کے علم بردار, نفرت کے سوداگر. دین کے حوالے سے بات کریں گے تو نفرت کی بات کریں گے. ہاں یہ بجا ہے اہل علم نے بدعتی حضرات کی, ان کی اصلاح کے لیے, ان کی بدعت کو روکنے کے لیے ان سے نفرت کی بات بھی کہی ہے, لکھی ہے, اور وہ بھی ایک مرحلہ ہے. لیکن یاد رہے اسلام اصلاً محبت کا داعی ہے. کتنی بڑی دعا ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا, اے اللہ ہمارے دلوں کو سارے ایمان والوں کے حق میں صاف رکھ, صاف رکھ. کینہ نہ ہو, کپٹ نہ ہو, نفرت نہ ہو, عداوت نہ ہو. کہاں ہیں ہم سب؟ ہماری نفرتوں سے ہمارے رشتہ دار بچے نہیں, ہماری نفرتوں سے ہمارے اپنے بچے نہیں. جو جتنا دیندار ہے ہم اس سے اتنا نفرت کر دیں. یہ ماحول ہو گیا. یہ کتنی پیاری دعا ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا, اے اللہ ایمان والوں کے حق میں کوئی کینہ, کوئی حسد, جلن, بغض, عداوت, نفرت نہ رکھ ہمارے دل میں. یہ سب بہت پیاری دعا ہے. اور میں خطبے کے اختتام پہ ایک بات کہوں گا. دعاؤں کی کتاب حصن المسلم, حصن المسلم جو شیخ سعید بن علی وہف القحطانی نے لکھی, ہم میں سے ہر شخص کے گھر میں ہونی چاہیے. بلکہ میں کہوں گا آپ کے جتنے فیملی ممبرز ہیں اتنے نسخے ہونے چاہیے اس کے. آپ اگر 10 ممبر ہیں آپ کے فیملی میں, حصن المسلم کے 10 نسخے ہونا چاہیے. پاکٹ سائز کتاب ہے, اتنی پیاری کتاب ہے دعاؤں کی. زید کا ایک نسخہ, عمر کا ایک نسخہ, بکر کا ایک نسخہ, عائشہ کا ایک نسخہ, فاطمہ کا, ہمارے جتنے فیملی ممبرز ہیں ہر ایک کا ایک نسخہ ہونا چاہیے. آپ اپنی گھر میں دعاؤں کا ماحول پیدا کرو, دعائیں یاد دلاؤ. اپنے بچوں میں کمپٹیشن رکھو, کہو کہ جو صبح و شام کے پورے دعائیں سن کر یاد کر کے سنائے گا اس کو ہم اتنا بڑا انعام دیں گے. دعاؤں کا ماحول پیدا کرو. دیکھو گھر میں اور زندگی میں کتنی برکتیں اور کیسی خوشیاں آئیں گی. دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اس سے مانگنے والے بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے, اور اللہ اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جو اس کے در سے کبھی محروم ہو کے نہ لوٹتے ہوں, اور جن کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتا ہو. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.